بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 218 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وسبب اختلافہم سے پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے سبق میں اختلاف پڑھا تھا فقہا کا کہ بڑا جو شخص ہے، بڑی عمر کا جو آدمی ہے، کیا اس کے دودھ پینے کی وجہ سے بھی رضاعت ثابت ہوتی ہے، حرمت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس میں جمہور فقہا کا ایک مسلک تھا اور ایک ظاہری فقہا کا مسلک تھا، یعنی اختلاف تھا فقہا کا۔ تو اختلاف ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا تھا۔ آج کے اس سبق میں اس اختلاف کا جو سبب ہے، اس اختلاف کی اصل وجہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے وجہ ترجیح پڑھی تھی کہ احادیث اور آیت مبارکہ میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی اور کس پہ عمل کیا جائے گا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے دوسرا مسئلہ شروع کیا تھا کہ جو دوسرا مسئلہ ہے، کل مصنف 9 مسائل ذکر کریں گے، تو 9 میں سے دوسرا مسئلہ پچھلے سبق میں ہم نے شروع کیا تھا، اور وہ تھا رضاعت کی عمر کے بارے میں، کہ رضاعت کی عمر کیا ہونی چاہیے، کتنی عمر میں رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس کی حد بندی کیا ہے، کتنی عمر کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہو سکتی، تو کیا تفصیلات ہیں، پچھلے سبق میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی چونکہ رضاعت کی عمر کے بارے میں فقہا کا اختلاف تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مصنف اختلافی مسائل ہی بیان کر رہے ہیں، کہ جن میں فقہا کا اختلاف ہے تو وہ اختلافی مسائل ہی چل رہے ہیں، 9 اختلافی مسائل ہوں گے۔ تو دوسرا ہمارا پچھلے سبق میں مکمل ہوا ہے، تو اس میں بھی فقہا کا اختلاف تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ فقہا کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔ ایسے ہی چونکہ 2 روایتیں ہیں اس بارے میں، اس موضوع سے متعلق، تو 2 روایات میں جو تعارض ہے اس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، ان فقہا کا جو اختلاف ہے، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ تعارض الآثار فی ذالک، اس موضوع سے متعلق جو آثار ہیں، جو احادیث وارد ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں تعارض ہے۔ وَذَالِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثان، اور اس موضوع سے متعلق اس سلسلے میں 2 حدیثیں آتی ہیں، 2 روایتیں موجود ہیں۔ احدہما، ان دونوں میں سے، ان 2 روایتوں میں سے پہلی جو ہے وہ حدیث سالم وقد تقدم، حدیث سالم ہے جو کہ پیچھے گزر چکی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو 5 مرتبہ دودھ پلاؤ، ارضعی 5 مرات، جس کے الفاظ تھے۔ تو یہ حدیث سالم ہے اس موضوع سے متعلق ایک تو، والثانی، اور دوسری جو ہے یعنی عمر کے متعلق جو ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث مبارکہ ہے، خرجہ البخاری، جس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے تخریج کیا ہے۔ وہ حدیث عائشہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے، قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، وعندی رجل، اور میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک آدمی تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تھے، تو فاشتد ذلک علیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بڑی گراں گزری، بڑی سخت گزری کہ حضرت عائشہ ہے اور ان کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آپ کے غصے کو پڑھ رہی تھی، مجھے آپ کے چہرے سے آپ کے غصے کا پتہ چل رہا تھا کہ آپ اس بات کی وجہ سے کہ یہ شخص میرے پاس بیٹھا ہوا ہے غصے میں آ گئے۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اخی من الرضاعۃ، یہ میرا رضاعی بھائی ہے، یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو میرا رضاعی بھائی ہے،
فقال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظرنا من اخوانکن من الرضاعۃ فإن الرضاعۃ من المجاعۃ، کہ دیکھ لیا کرو کہ تمہارے رضاعی بھائی کون ہیں۔ انظرنا من اخوانکن من الرضاعۃ، دیکھ لیا کرو کہ تمہارے رضاعی بھائی کون ہیں۔ فإن الرضاعۃ من المجاعۃ، جو بھوک ہے، بھوک کے وقت رضاعت معتبر ہوتی ہے، یعنی بھوک کی حالت میں اگر کوئی شخص دودھ پیے تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس کے بغیر دودھ پیے پیٹ بھرا ہوا ہے تو پھر اس سے جو ہے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ دو روایتیں ہوگی، ایک حدیث سالم جو پیچھے گزری تھی، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ بھوک سے جو ہے نا رضاعت ثابت ہوتی ہے، بھوک کے وقت دودھ پینے سے، بغیر بھوک کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ دو روایتیں اس بارے میں ہیں، دونوں میں تعارض ہے۔ فمن ذہب، پس جو فقہا الی ترجیح حاضر حدیث، اس حدیث کی ترجیح کی طرف گئے ہیں، یعنی انہوں نے یہ بھوک کے وقت والی جو حدیث ہے اس کو ترجیح دی ہے، تو قال، اس کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں، لا یحرم اللبن، وہ دودھ حرام نہیں ٹھہراتا، الذی لا یقوم للمرضع مقام الغذاء، جو غذا کے طور پر دودھ پینے والے کے لیے استعمال نہ ہو، یعنی ایسا دودھ جو اس کی غذا کا کام نہ دے، جو بچے کے لیے غذا کے طور پر استعمال نہ ہو، ایسا دودھ جو ہے وہ حرمت ثابت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر وہ پی لے گا اور اس سے غذا کا بچے کو کام نہ آ سکا، یا بچے کے معدے نے اس کو غذا کے طور پر استعمال نہ کیا، تو پھر ایسے دودھ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، الا ان حدیث سالم نازلۃ فی عین، اور جو حدیث سالم ہے اس کو جو ہے مخصوص حالت کے لیے کر دیتے ہیں، یعنی پھر سوال یہ ہوگا نا کہ بھئی حدیث سالم کا پھر کیا جواب دیں گے، تو پھر یہ اس کا جواب دیں گے کہ حدیث سالم جو ہے نازلۃ فی عین، خاص جو ہے نا مخصوص حالت کے لیے ہے، مخصوص حالت کے لیے اس کو نازل کیا گیا تھا۔ وکان سائر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام ازواج مطہرات اسے سالم کے لیے رخصت تصور کرتی ہیں، یرون ذلک رخصتا للسالم، وہ حضرت سالم کے لیے اس کو رخصت تصور کرتی ہیں، وہ اس کو کہتی ہیں کہ حضرت سالم کو رخصت دی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات کا یہی خیال تھا۔ ومن رجح حدیث سالم، اور وہ فقہا جنہوں نے حضرت سالم والی حدیث کو ترجیح دی ہے، تو علل حدیث عائشہ، پھر انہوں نے حضرت عائشہ والی جو حدیث ہے اس کی تعلیل بیان کی ہے، اس کی علت بیان کی ہے، کس طریقے سے، بأنہا لم تعمل بہ، وہ یہ کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، فرمایا تو تھا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ قال یحرم الرضاع الکبیر، اس لیے پھر انہوں نے یہ مسلک اختیار کر لیا کہ بڑی عمر میں بھی رضاعت حرام کرتی ہے، یعنی بڑی عمر میں بھی اگر کوئی دودھ پی لے گا تو پھر رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو روایتیں موجود ہیں، تو جنہوں نے حدیث عائشہ کو ترجیح دی ہے تو انہوں نے پھر حدیث سالم کی جو ہے نا تعلیل کی ہے، اس کا جواب دے دیا کہ وہ ایک مخصوص حالت کے لیے تھی، اور جن فقہا نے حدیث سالم کو جو ہے ترجیح دی ہے تو انہوں نے حدیث عائشہ کی تعلیل بیان کی ہے اور بتلایا ہے کہ حدیث عائشہ نے اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ تو اس طریقے سے دونوں احادیث ہو گئی ہیں، دو فقہا نے، کسی نے حدیث عائشہ کو لے لیا اور کسی نے حدیث سالم کو لے لیا، اس طریقے سے دونوں احادیث پر فقہا نے عمل کیا ہے، اور اسی وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ دو روایتیں موجود ہیں اور کسی فقیہ نے کسی کو لے لیا اور کسی فقیہ نے دوسری روایت کو لے لیا، اس وجہ سے اختلاف واقع ہوا ہے، یہی اختلاف کا اصل سبب اور اصل وجہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے کہ فقہا کا جو اختلاف واقع ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ تو اختلاف ہم نے دیکھا کہ دو روایتیں موجود ہیں، اس لیے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو یہی دو روایتیں جو ہیں جن میں تعارض تھا، حدیث سالم اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں پر ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو ایک سوال تو یہی ہے جو ہمارا چلتا آ رہا ہے متون میں کہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور مذکورہ عبارت کی تشریح کریں، یہ سوال ہمارا چل رہا ہے۔
ایسے ہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ بڑی عمر کی جو رضاعت ہے یا بڑی عمر میں دودھ پینے کا کیا حکم ہے، فقہا کے اقوال کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ تو تفصیل سے ہم نے فقہا کے اختلاف اور اختلاف کا سبب اور دوسری ابحاث جو ذیلی ابحاث تھیں وہ تفصیل کے ساتھ دیکھ لی ہیں۔ تو اس طریقے سے اس سوال کا جواب بھی مکمل ہو گیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 219 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جو ہمارا چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا، اور جو 9 مسائل ہیں ان میں الحمدللہ ہمارے 2 مسائل جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ آگے اب المسألۃ الثالثہ جو ہے ہم شروع کریں گے، یہ تیسرا مسئلہ ہمارا شروع ہوگا۔ اس طریقے سے ہم انشاءاللہ 9 مسائل کو مکمل کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔